جب خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات بڑے خراب تھے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، اور کچھ لوگوں نے ان کو نبی مان لیا. بڑے بڑے فتنے ہیں. قریب کی جو کفریہ علاقوں کی سرحدیں ہیں وہاں پہ خطرات. اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا تھا جہاد کے لیے، ان کو بھیجنے کا مسئلہ، منکرین زکوٰۃ سے نمٹنے کا مسئلہ، مرتدوں کے ساتھ نمٹنے کا مسئلہ، اور مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کرنے کا مسئلہ. یہ سارے مسائل بیک وقت صدیق اکبر نے مشورہ کیا. اب مشورے میں نرمی کا مشورہ تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین سارے معاہدوں پر بیک وقت ہم نہیں لڑ سکتے، ایک ایک کے خلاف لڑیں، ایک فتنے کو ختم کریں، وہ ختم ہو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، لشکر بھی روانہ کریں، زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف بھی لڑیں، مرتدوں کے خلاف بھی جہاد کریں، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کریں، اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، ملکی حالات کو بھی سنبھالیں. سارے مسائل بیک وقت حل نہیں ہو سکتے ایک ایک محاذ پر. تو صدیق اکبر وہ شخص ہے جس نے اس موقع پر بھی پیغمبر کی سیرت اور سنت کو سامنے رکھ کر کہ میرے نبی نے کہا تھا، جب چچا نے کہا تھا نا بھتیجا کو تھوڑی نرمی کر، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان سارے مشرکین سے مقابلہ کیسے ہوگا، تھوڑی نرمی کر، میری کمر اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لاؤ وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ چاند کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر، سورج کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اللہ کی قسم محمد تب بھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑے گا. یہ میرے نبی کی جرت ہے، یہ ان کی استقامت ہے، یہ پیغمبر کا استقلال ہے. اور یہاں سے دیکھ کہ اکبر ہیں پیغمبر کا حق سے کامل. فرمایا ابو عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر تھا، بڑی تیری شجاعت تھی اور بہادری تھی، اب کمزور ہو گیا ہے. ایون کا سبحانہ خیون، میرے نبی کے دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. سارے محاذوں پہ بیک وقت لڑیں گے. اور جو کل زکوٰۃ میں اپنے اونٹ کے ساتھ ایک رسی دیتا تھا، آج وہ رسی بھی لے کے نہیں آیا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا. اور پھر تلوار ہاتھ میں لے کر اپنی سواری پہ سوار ہوئے، لشکر اسامہ کو روانہ کیا، فرمایا ابو بکر بھی تمہارے ساتھ جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیے، میں بات کر رہا تھا علی المرتضیٰ کی، جب صدیق اکبر تلوار لے کر جہاد میں جانے کے لیے بنفس نفیس تیار ہوئے، سواری پہ بیٹھ گئے، ایک شخص آگے آیا، اس نے صدیق اکبر کی سواری کو پکڑا، ابو بکر صدیق کو نیچے اتار دیا. فرمایا نہیں تجھے نہیں جانے دوں گا. پتا ہے یہ روکنے والا کون ہے؟ اسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. یہی علی المرتضیٰ ہیں. روک لیا، امیر المومنین آپ کو نہیں جانے دوں گا. میں کیوں نہیں جانے دو گے؟ تو کہتے ہیں آج تجھے وہی کہوں گا کہ جو غزوہ احد میں میرے نبی نے کہا تھا. غزوہ احد میں میرے نبی نے کیا کہا تھا کہ صدیق اکبر، ایک کافر نے چیلنج کیا، تلوار لے کے آیا میدان میں، کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا؟ صدیق اکبر تیار ہو گئے. اللہ کے نبی نے بازو سے پکڑ کے روک لیا تھا. فرمایا مت تینا بے نفسک یا ابا بکر، مت تینا بے نفسک اما علمتا انک منی بمنزلت سمعی و بصری. ابو بکر ٹھہر جا، ابھی اللہ نے تجھ سے بڑے کام لینے ہیں، ابھی تیری باری نہیں، تو نے اسلام کے لیے ابھی بڑے کام کرنے ہیں، اور تو محمد کے لیے ایسے ہے
जैसे मेरे लिए मेरी आंखें और मेरे कान हैं। फरमाया मैं आज तुझे अबू बकर वही कहूंगा जो ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी ने कहा था, तुझे नहीं जाने दूंगा, और इस वजह से नहीं जाने दूंगा, वल्लाहि लइन फजाना बिक, अगर आपके जाने के बाद अगर हमें कोई ऐसी खबर मिल गई कि आप वहां जिहाद में शहीद हो गए हैं, आप बाकी नहीं रहे, फिर क्या होगा? ला यकून लिल इस्लाम निजामुन अबदा, फिर क़यामत तक ये दीन जो है ये पीछे इसका कोई निजाम कायम नहीं रहेगा, दीन का शिराजा बिखर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देता। ये कदर कीमत है जी अली अल मुर्तज़ा के यहां।